اے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں شان من۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور مدحت، جس میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ سامعین و ناظرین، اس وقت دنیا بھر میں عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غم کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ایک اندوہناک واقعے اور سانحے سے ہم گزرے ہیں۔ عالم اسلام کے عظیم اور معروف ثنا خان حضرت الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت ہوئی۔ آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ کریم ان کے بے پناہ درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کبھی نہ پر ہونے والا ایک خلا ہے۔ آج کی اس خصوصی نشست میں حضرت کی زندگی پر اور ان کے فن پر انتہائی مختصر وقت کے اندر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کے ایک معروف شخصیت ہیں، مذہبی اور روحانی اور ہر اعتبار سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں انہیں انتہائی بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے کہ جن کی نظیر ہمیں دور دور تک نہیں ملتی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں جناب صاحبزادہ پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ کی جناب میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ آپ کی ایک لمبی رفاقت ہے ان سے، اور آپ ان کے قریب رہے ہیں، وہ آپ کے ہم سفر بھی رہے ہیں محافل میں، اور آپ ان کے فن کو بھی آپ قریب سے جانتے ہیں۔ تو مختصراً آپ سب سے پہلے تو اپنی رفاقت کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خالد حسنین خالد رفیق رہے ہیں، دوست رہے ہیں، سفر میں حضر میں میرے ساتھ ان کا ساتھ رہا ہے۔ جو آج جدائی کی صورت میں اور جدائی کی کیفیت میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس تعزیت کے لیے یا ان کی جدائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور اگر میں روایتی وہ الفاظ کہوں گا تو مجھ سے کہے نہیں جائیں گے۔ عالم اسلام کا نقصان ہوا ہے، اہل پاکستان کا نہیں، پورے عالم اسلام کا، ملت اسلامیہ کا نقصان ہوا ہے بلا شبہ۔ خالد حسنین خالد وہ درویش صفت انسان تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے عمل کی صورت میں، باعمل عالم دین کی صورت میں پیدا فرمایا تھا۔ بے شک انہوں نے باقاعدہ درس نظامی کیا تھا۔ وہ سیدی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باقاعدہ فارغ التحصیل شاگردوں میں سے تھے، لیکن ان کا یہ ایک فن تھا کہ انہیں نعت خوانی کے شعبے میں انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، اور اپنے آپ کو انہوں نے وارث مسلک حسان ثابت کیا۔ بے شک، چونکہ ان کی کرسب اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرومیننٹ ان کی خصوصیات ہیں کہ وہ قاری قرآن بہت اچھے تھے، خطاط تھے، عالم دین تھے، ثنا خان تھے، شاعر بہت اچھے تھے۔ کیا کیا شخصی خوبیاں ہیں؟ یقین کریں کہ اگر ان کی خوبیوں کے اوپر اگر ہم ایک پورا 3 گھنٹے کا یا پورے ایک نشست رکھیں گے تو بھی کم پڑے گی، کم ہے، بالکل۔ تو ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمہ صفت موصوف شخصیت تھے۔ اچھا قاری صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دیگر ثنا خانوں سے، روایتی ثنا خانوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک ایسے مشن کی بنیاد رکھی؟ آپ نے ان کا ادارہ دیکھا ہے جامعۃ المصطفیٰ، جہاں پہ سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ پڑھ بھی چکے ہیں، اس وقت پڑھ بھی رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کا ان کا یہ قدم آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ان کا یہ قدم میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ باقی پاکستان کے تمام ثنا خانان مصطفیٰ کے لیے یہ آئیڈیل ہے اور سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ بے شک، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ ہر ایک نے اپنا گھر بنایا، اپنے گھر کے اوپر سنگ مرمر لگایا، لیکن انہوں نے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے مادر علمی ادارہ المصطفیٰ اس کا سنگ بنیاد رکھا، نہ صرف سنگ بنیاد رکھا، پائے تکمیل تک پہنچایا،
اور پائے تکمیل تک پہنچا کے اس میں طلباء کا داخلہ کیا اور بہترین قراء رکھے. وہ خود قاری تھے، خود عالم تھے، باعمل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور مخلص غلام تھے. ان کی شخصیت کے لیے اگر آپ کہیں گے کہ 40 موضوعات کے اوپر گفتگو کریں تو اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. ہمہ صفت موصوف شخصیت. آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں قاری صاحب لوگوں کو کسی کے لیے کسی کے جنازے پر اتنا روتا ہوا نہیں. سگا باپ بھی لوگ کسی کا مر جائے نا، اور سگا بیٹا بھی مر جائے تو وہ شاید اس کیفیت سے نہ گزرے جو اس دن لوگوں کی کیفیت تھی. اور میں یہاں آپ کے درمیان میں مداخلت کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اہل دنیا میں اپنی شان دکھاتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندے جب وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جنازے کے اوپر اللہ رب العزت ان کی شان کے مظاہر دکھاتا ہے اہل دنیا کو. فرشتے اترتے ہیں ان کے جنازے کے اوپر، اللہ وہ ان کی شان دکھاتا ہے. یہ اللہ نے ان کی شان کو نمایاں کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے والد اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اولاد نرینہ ان کی نہیں تھی، اور ان کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، وہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا اس شخص کی چارپائی کے گرد اسے مجھ سے بھی اس وقت بھی کچھ الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے کہ اتنا پیارا رفیق، اتنا پیارا بھائی اور اتنا پیارا دوست، اتنا پیارا عزیز اچانک چلے جانا، جو اب اچانک چلے گئے. یہ تو بس یہ موت تو حقیقت ہے، اس کا وقت بھی متعین ہے. لیکن خالد حسنین خالد کا انسان ان جیسا انسان پھر دنیا میں نہیں آئے گا. اور میں اس دن دیکھتا تھا کہ حضرت صاحبزادہ سید زبیر مسعود شاہ صاحب ان پر کیا عالم تھا، اور یہ سبھی کی یہی کیفیت تھی. چونکہ ان کی یقین جانے کہ ایک عرصے سے وہ جو ایک جوڑی مشہور ہے ثنا خانوں کی، وہ جوڑی ٹوٹ گئی، ان کے کندھوں پر وہ بوجھ بھی آن پڑا. اور اس طرح دیگر جتنے بھی ثنا خان تھے، چاہے کوئی بھی شخص تھا، وہ ثنا خان تھا یا نہیں تھا، انہیں سننے والا تھا، انہیں جاننے والا تھا، اسے ان کی وفات کو وہ اپنا ذاتی نقصان سمجھ رہا. یہ سچی بات ہے کہ ان کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، میں اپنی تسلی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید دلوں کو شفا عطا فرماتا ہے، لگے ہوئے زنگ کو اتارتا ہے. اور اللہ کے کلام مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، پھر ڈر سے، مال سے، جانوں سے، پھلوں سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے. سو ان حالات سے گزرنے کے بعد جو کہیں گے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یقیناً اللہ کا کلام قرآن مجید فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایات اور مہربانیاں ہیں اور وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں. بس اللہ کا کلام ہمیں سہارا دیتا ہے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے اتنی آزمائشوں سے جب ان کو گزار دیا جائے گا تو ان کے لیے یہ سند ہے کہ وہ طریق مستقیم کے بھی اوپر ہیں اور اللہ کی رضا کے اوپر بھی ہیں اور اللہ ان کے اوپر راضی بھی ہے. اور دنیا کے ساتھ جیسا انہوں نے دنیا میں اچھا وقت گزارا، ان کی قبر بھی اچھی ہوگی اور ان کا حشر بھی اچھا ہوگا. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا قاری صاحب، ایک آخری ایک بات چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی کہ فن نعت خوانی تو ہے ہی ماشاءاللہ، اس میں وہ ید طولہ رکھتے تھے اور صوتی پاکستان کہا جاتا ہے. اور بلا شبہ میں دیکھتا ہوں کہ دور دور تک ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کوئی ان کا ثانی ہم دیکھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو بصیرت سے نوازا تھا. ان کی نعت خوانی میں ایک ایسا فن موجود تھا کہ جو بالکل ناپید ہو چکا تھا، جسے ہم فن گرہ بندی کہتے ہیں. مضمون پر گرفت، وہ تو ان کے مطالعے کی ساری کرشمات تھے نا کہ انہوں نے مطالعہ کتنا کر رکھا ہے، ان کا حافظہ کتنا ہے، اور پھر وہ مضمون آشنا کتنے ہیں. تو اس بات کو آپ کس پیرائی میں دیکھتے ہیں؟ اس بات کو اس پیرائی میں دیکھتے ہیں اساتذہ کا، ہاں یہ میں یقین مانیے کہ یہ بڑا ٹائم طلب مضمون ہے. گرہ بندی کے حوالے سے یہ آپ نے جو اصطلاح استعمال کی ید طولہ رکھتے تھے، اس جیسا کوئی اور نعت خوان خالد حسنین جیسا اور کوئی خالد پیدا ہی نہیں ہوگا، کوئی اور انسان پیدا ہی نہیں ہوگا. ان کے حافظے کی یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا یہ
یہ ایک صفت ہے کہ المصور، اللہ مصور ہے، بناتا ہے۔ اللہ نے جو جتنے انسان بنائے الگ الگ بنائے۔ خالد حسنین اللہ نے، خالد حسنین خالد اللہ رب العزت نے ایک ہی بنایا، اور جو خلا، بہت بڑا خلا پیدا ہوا تھا سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بعد، اس خلا کو ماشاءاللہ ان کے شاگردوں نے پر کیا، مگر خالد حسنین خالد نے اس طریقے سے اپنے آپ کو نمایاں کیا، واضح کیا، اور اپنے فن کو عظیم قدر روشناس کروایا کہ اہل دنیا مان گئے اور اہل فن مان گئے، اور گرہ بندی ان کے پیچھے ختم تھی۔ جس مضمون کو لیتے تھے وہ اتنے حاضر دماغ تھے کہ اس کے اوپر ہزارہا آیات، اور پھر ہر زبان کے اشعار، عربی کے، فارسی کے، اعلیٰ حضرت گولڑوی کے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے، اور میں نے دیکھا، میں نے ان کے ساتھ بڑی محفلیں کی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ڈھیر سارا پیریڈ ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف انہوں نے اعلیٰ حضرت کو لے لیا، پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا شریف کو لے لیا، پھر انہوں نے حضرت حسان کی ربائی کو لے لیا، پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کو لیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کلام کو لے لیا۔ چونکہ علم دین اور عربی انہوں نے پڑھ رکھی، ماشاءاللہ مستند عالم دین تھے، مستند عالم دین تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، حضرت الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پرخلوص تذکرہ اور پرسوز اور پردرد تبصرہ آپ سن رہے تھے، اور یہ نہ ختم ہونے والا ایک مضمون ہے ان کا، یوں چلے جانا بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ شیو کمار بٹالوی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ان کا اس جوبن میں جانا، وہ کہتے ہیں کہ اسی تے جوبن رتے مرنا، جوبن رتے جو بھی مردہ، پھول بنے یا تارا، جوبن رتے عاشق مردہ یا کوئی کرما والا۔ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کریں۔ اے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں